بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. برادران اسلام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ان راہوں کو تلاش کرنا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے راستوں کے بارے میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کا لفظ وسیلہ استعمال کیا گیا ہے. اس کے لیے لفظ وسیلے کا استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا قرب تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قرب تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کے وہ راستے تلاش کرنا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تمام مفسرین، جمہور مفسرین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اس معاملے میں ان کی یہ رائے ہے کہ الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ تم اللہ کا قرب تلاش کرو. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو ایسے اعمال اختیار کر کے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے. اور وہ اعمال کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا، جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے، ان کاموں کو بجا لاؤ. جن کاموں سے ہمیں روکا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لو، اور اس میں ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ اخلاص اس میں ہونا چاہیے، اور وہ کام جو تم کرو گے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ بہت ہی سمپل سا اس کا مفہوم ہے کہ ایک مومن جب یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب وہ حاصل کرے، تو پھر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کا، جن کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں اور دوسرے چیزیں ہوں، اس کو یہ چاہیے کہ ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے. اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ برتنے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، اس میں اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، اور اس میں اخلاص بھی ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت بھی ہو. یہ ایک مختصر سا اور سمپل سا اس کا مفہوم ہے. لیکن اتفاق دیکھیے کہ پچھلے کچھ عرصے میں، مدت سے، اور آج بھی کچھ لوگوں نے اس کے مفہوم کو بالکل توڑ کے رکھ دیا ہے، اس کے مفہوم کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اور وہ تبدیل کر کے اس طرح رکھا ہے انہوں نے کہ بجائے اس کے کہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکیں، انہوں نے اصحاب القبور کو، وہ اولیاء، وہ بزرگان دین، وہ اللہ کے نیک بندے جن کا انتقال ہو چکا ہے، اب ان کو انہوں نے ایک وسیلے کی شکل بنا لی ہے، ایک ذریعہ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم معمولی سے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کیسے ڈائریکٹ سن سکتا ہے، یا ہماری مرادیں کیسے پوری ہو سکتی ہیں. لہٰذا ہم نے اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ایسے نیک بزرگ کو رکھنا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے رہے ہیں، اور وہ ہماری اس دعا کو اور ہماری اس حاجت کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. میرے دوستو، اس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ اپنے اوپر بند کر لیا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تصور عام ہو گیا ہے، اس تصور کے عام ہونے کی وجہ سے اس وقت جہاں جہاں بزرگان دین یا اولیاء کرام کی قبریں ہیں، وہ قبریں ایک میلے کا سامان بن گیا ہے. وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ میلے ٹھیلے کی جگہ ہے، وہاں پر ہر قسم کی وہ باتیں، وہ کام ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں. شرک، جوا، وہاں پر ڈرگس، وہاں پر فحاشی، ہر قسم کی چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں. یعنی شرک اور حرام کاموں کے کرنے کے اڈے ان کو بنا دیا گیا ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا ایسے وہ مقامات ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدس بخشا ہے؟
کہ جو نیک بزرگوں کی قبروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، جب آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم ان قبروں کو پوجتے نہیں ہیں، نہ صاحب قبر کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ صرف یہ ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کے ذریعے اپنی مرادیں پوری کر لیں، ان کے ذریعے اپنی حاجتیں پوری کر لیں۔ یہ بالکل مشرکین کا، مکہ مکرمہ میں مشرکین کا یہی عقیدہ تھا۔ جب ان سے کہا جاتا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اگر ہم ان کے سامنے کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان تمام کاموں کا مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ان بزرگوں سے مانگیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں ان بزرگوں کے ذریعے، ان بزرگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ کچھ نہیں ہیں لیکن وہ ہماری سفارش کریں گے، ہمارے سفارشی ہیں، اور اس اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے۔ میرے دوستو، یہ یقیناً وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور مخلوق پر قیاس نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی مثال کسی اور مخلوق کے ساتھ دی نہیں جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اور کی طرح نہیں ہے۔ اگر کسی مخلوق سے آپ کوئی کام لینا چاہتے ہیں، درمیان میں اگر آپ کوئی وسیلہ بناتے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے اور اللہ کے درمیان وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ آپ سے جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں، اور اتنا قریب ہوں کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ تمہاری شیرگ اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اتنا زیادہ قریب ہے تو پھر ہمیں اللہ اور ہمارے درمیان کسی اور کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، جیسے کہ ہم عام دنیاوی کاموں میں کسی اور کو وسیلہ بناتے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب کبھی تم کو کوئی ضرورت ہو اور مانگنا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب کبھی تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو بالکل بدل دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کا تمہیں حکم دیں، جو بات بتا دیں، اس کو تم نے فالو کرنا ہے، اور جس چیز سے روکیں تم نے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، لیکن یہاں پر جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں پیار ہے، تو واقعی تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو اس محبت کا اظہار یہ ہونا چاہیے کہ جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے قریب ہونے کا، اس طریقے کو فالو کرو، تب جا کے تم مجھ سے قریب ہو سکو گے۔ مگر جیسے کہ ہم جانتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ اکثر وہ لوگ جو بے نمازی ہیں، بے عمل ہیں، اور جن کو قرآن اور حدیث کا کوئی علم نہیں ہے، دین کا کوئی علم نہیں ہے، اب انہوں نے وہاں پر ہجوم لگایا ہوتا ہے، وہاں پر اس لیے کہ وہ بے نمازی ہیں، وہ عمل سے بھاگتے ہیں، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ انداز میں ان بزرگوں سے مانگے، جبکہ وہ کسی بھی شکل میں ان کی مانگیں پوری نہیں کر سکتے، ان کی مانگیں پوری نہیں کر سکتے۔ لیکن جو نقصان ایسے لوگوں کو ہوتا ہے وہی نقصان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو خبردار ہو جانا چاہیے جو حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں فتنوں میں مبتلا ہو جائیں اور ان کو عذاب علیم ان پر آ جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اپنی من مانی کام کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے اللہ اور ان کے درمیان
ان اولیاء اور بزرگوں کو اور صالحین کو رکھا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہو گیا میرے دوستو کہ اب ان کے پاس دین کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے۔ ان کے پاس وہ چیز جو حق ہے اب اس کو وہ باطل سمجھتے ہیں، وہ جو باطل ہے انہوں نے اس پر حق کا لبادہ اڑا دیا ہے، جو خیر ہوتا ہے اس کو وہ کوئی اور نام دیتے ہیں، جو برائی ہوتی ہے اس کو وہ کوئی اور نام دیتے ہیں۔ میرے دوستو ایک اور چیز کہ ان سے نیک عمل کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، ان میں برائیوں سے محبت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جو غلط وسیلے کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسلام میں وسیلے کی کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں وسیلے کا تصور ہے، اور وسیلے کا وہ تصور ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں وسیلے کا جو تصور بتایا گیا ہے اس کی 3 شکلیں ہیں۔ آپ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین وسیلہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ آپ جب کبھی آپ کی کوئی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جب بھی کبھی کوئی معاملہ ہو جائے، دعا کرنے سے پہلے کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر کیجئے۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی دعائیں سکھائی ہیں، اس میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور اسی طرح رسول فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، اس میں سارے اللہ کے نام ہیں۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یا حی یا قیوم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من عذاب النار، یا حی یا قیوم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من عذاب النار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے وہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جو ان ناموں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا۔ جو ان ناموں کو لے کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لے گا۔ پھر دوسری چیز جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے کوئی بھی نیک عمل کیا ہو، اور وہ نیک عمل محض اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو، تو پھر اس نیک عمل کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیجیے۔ یعنی اس میں یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ آج کل کے حالات میں آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نیک اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں، کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ہم وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں کہ اللہ میں نے یہ تیرے لیے کیا ہے، اور ان کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے اس وبا سے، اس عذاب سے، اس تکلیف سے بچا لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، وہ 3 افراد جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اس موقع پر جب سارے راستے مسدود ہو گئے تھے اور سارے ذرائع ختم ہو چکے تھے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں کی اپنی ان نیکیوں کے ذریعے جو انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ ایک والدین کی خدمت کے حوالے سے انہوں نے کیا تھا، جیسے کہ آپ کو شاید پتہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے۔ تیسرا یہ کہ ان کو اس میں کہ جو لوگ جس حق کے جن کا جو حق ہے اس کو لوٹانے کے حوالے سے، بندوں کے حقوق کے حوالے سے موقع نہیں ہے تفصیل سے بتانے کا، لیکن انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی جب ان پر سارے ذرائع مسدود ہو چکے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے ان نیک اعمال کو بتا کر جو صحیح معنوں میں اخلاص پر مبنی ہو اور رسول اکرم کے مطابقت میں ہو، ان نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد دی تھی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی نیک بندے کے ذریعے بھی دعا کر سکتے ہیں جو صالح بندہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے، صحابہ آتے، جب کبھی سیلاب ہوتا، بارش ہوتی یا قحط سالی ہوتی، آپ سے دعا کرواتے۔ آپ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو پیش کیا جب ایک دفعہ قحط آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول علیہ وسلم سے دعا کیا کرتے تھے، اب آپ کے صحابہ موجود ہیں اور عباس بن عبد المطلب، ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قحط سالی کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قحط سالی کو دور فرما دیا تھا۔ بہرحال یہ 3 وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.